بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 94 ہے، 94، اور آج کے درس کا عنوان ہے وہ دعا جس کے پڑھنے پر 70,000 فرشتے پڑھنے والے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج من بیته الى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے اور یہ دعا پڑھے، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس حق کی وجہ سے مانگتا ہوں جو مانگنے والے کا تجھ پر حق ہے، اور اپنے اس چلنے کے حق کی وجہ سے، کیونکہ میں غرور، تکبر، ریا اور شہرت کی نیت سے نہیں نکلا ہوں، بلکہ تیرے غصے سے بچنے اور تیری رضا چاہنے کے لیے نکلا ہوں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے پناہ دے دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب متوجہ ہوگا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ یہ رب الجلال کا بندوں پر احسان عظیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے تھوڑے کاموں اور بندوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے خیر کی تھوڑی سی باتوں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو وہ اعزاز بخشتے ہیں کہ بندے کے لیے وہ بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ رحیم و کریم پروردگار کے احسان کا انداز ہی نرالا ہے کہ مختار کل اور قادر مطلق ہونے کی وجہ سے بظاہر کسی چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا اعزاز عطا کر دیتے ہیں کہ انسان اس احسان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ زمین پر قائم سلطنتیں کسی چھوٹے کام پر بہت بڑا انعام دیتے ہیں تو اپوزیشن اعتراض کر بیٹھتی ہے، مگر قادر مطلق رب الجلال کے ارادے اور فیصلے کے سامنے کسی بھی مخلوق کو یا کسی مخلوق کے کسی فرد کو اختیار نہیں کہ اس رب عظیم کے خلاف کوئی اعتراض کر سکے۔ غور کیجیے اس حدیث پر کہ بندے نے اپنے گھر سے نماز کی نیت سے نکل کر یہ دعا پڑھی، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ کہ اللہ، میں تجھ سے اس حق کی وجہ سے مانگتا ہوں جو مانگنے والوں کا تجھ پر ہے، اور اپنے اس چلنے کی حق کی وجہ سے، کیونکہ میں غرور، تکبر، ریا اور شہرت کی نیت سے نہیں نکلا بلکہ تیرے غصے سے بچنے اور تیری رضا چاہنے کے لیے نکلا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے پناہ دے دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب متوجہ ہوگا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ صرف اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اتنا بڑا اعزاز اس بندے کو مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی بندے کی طرف متوجہ ہونا گویا بندے کی یہ معراج ہے۔ دنیا کا کوئی بڑا عہدیدار یا کوئی سیاسی لیڈر
عام آدمی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو عام آدمی کس قدر خوش ہوتا ہے اور کس قدر اپنے لیے اس بات کو اعزاز سمجھتا ہے. اور جب زمین و آسمان کے خالق اور مالک کسی بندے جب زمین اور آسمان کا خالق اور مالک کسی بندے پر متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس کی جانب متوجہ ہونا ناقابل فراموش جو ہے احسان ہے اور بہت بڑا اعزاز اور اکرام بندے پر ہے. اور دوسری بات یہ کہ صرف اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے رب ذوالجلال کی طرف سے مقررہ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ایک دو نہیں 100-150 فرشتے نہیں بلکہ 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے محتاج بندوں کو ایسی نعمتوں کے پانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس دعا کو یاد کر لینی چاہیے تاکہ یہ دو نعمتیں اللہ کے بندے کو حاصل ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کی جانب متوجہ ہونا 70,000 فرشتوں کا اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.